دنیا بھر کے مسلم ممالک جو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان میں اگر اسرائیل کے خلاف کوئی پہاڑ کی طرح چٹان کی طرح کھڑا ہے تو وہ ہے یمن کے حوثی، جنہوں نے اپنے عمل سے عسکری طاقت کے ذریعے اسرائیل پہ حملے بھی کیے اور دنیا بھر کو اپنے عمل سے دکھایا بھی۔ باقی مسلم ممالک صرف اور صرف زبانی بیانات پہ اکتفا کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ اگر یمن کے حوثیوں پہ حملے کر کے ان کو کمزور کیا گیا تو یہ اسرائیل کے دفاع کے مترادف ہوگا۔ 3 سال سے دکھ کی بات یہی ہے کہ 3 سال سے مسلسل مسلمان مار کھا رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں لبنان اور غزہ میں آپ نے دیکھ لیں کہ اسرائیل نے مار مار کے برگس نکال دیا ہے، ہزاروں افراد کو اب تک شہید کر چکے ہیں۔ اب ایران پہ حملہ دیکھیں کہ ایران پہ حملے کی وجہ کیا تھی۔ بلا وجہ ایران پہ حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیوں کیا؟ آپ یہ ساری تفصیل دیکھ لیں، اس پہ آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی ایران میں جو نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے کہ ایران کے اندر اب زمینی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور یورپ سے مشرق وسطیٰ میں 24 گھنٹوں کے اندر جو کارگو طیارے امریکہ کے آئے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہلچل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو پکار رہا ہے، یا مدد الپاکستان، اب پاکستان اس میں اس کی مدد کر پائے گا؟ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام صاحبزادہ سلیل ہے۔ 25 جولائی 2026 ہفتے کا دن ہے۔ ناظرین، جو کارروائیاں آپ دیکھیں ابنائے ہرمز میں، جو کارروائیاں امریکہ جیسی بڑی فضائیہ مسلسل کر رہی ہے، اور انہوں نے اب تک ابنائے ہرمز کو کھلوا وہ نہیں سکے، اور ایران پہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا فیز 2 بھی ہے۔ مگر یمن کی طرف اگر آپ جائیں کہ یمن میں باب المندب کو بند کرنا یہ ایران کا فیز 2 ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، تو امریکہ اپنی دنیا بھر کی طاقت رکھنے والی بحریہ اور فضائیہ جو ان کی ہے، وہ اگر ابنائے ہرمز کو کھلوا نہیں سکے اپنے جو ان کا ایئر کمبیٹ ہے اس کے ذریعے، تو کیا پاکستان جو اتنا دور بیٹھا ہے سعودی عرب میں جا کے، ہم اپنی طاقت استعمال کے باب المندب کو سعودی عرب کے لیے کھلوا سکتے ہیں؟ ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ اگر حقیقت میں آپ اس کو دیکھیں، سعودی عرب ہمیں بلا رہا ہے۔ اگر سال 2015 میں دیکھیں تو یمن میں جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کو بلایا تھا، مگر پاکستان نے اس وقت پہ بہترین فیصلہ کر کے یمن کی اس جنگ میں پاکستان داخل نہیں ہوا۔ یمن کا تو میں نے آپ کو انٹرو میں بتا دیا کہ یمن دنیا بھر کا پہلا ایسا اسلامی ملک ہے جو اوپنلی کھڑا ہے اور اپنے عمل سے ثابت بھی کر رہا ہے، اور اسرائیل پہ تابڑ توڑ حملے بھی کر رہا ہے۔ باقی مسلم دنیا کوئی بھی اب تک اسرائیل پہ اس طرح کے حملے نہ کر سکا، نہ ان کی ناکہ بندی کر سکا۔ جو باب المندب میں ان کے اور اتحادیوں کے جہاز 2023 میں تھے، انہوں نے 2023 میں ہی ان کی ناکہ بندی کر دی تھی اور اپنے میزائل سے ثابت کر دیا تھا جو اسرائیل پہ وار کیے تھے۔ اگر آپ یمن کی حکومت کو دیکھیں، ہم حوثیوں پہ بات کر لیتے ہیں، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایران کے اتحادی ہیں۔ اتحادی تو کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایران سے چند ہزار لوگ اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیے ہو۔ 4 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والا یمن، جس پہ محمد صالح نے تقریباً عبداللہ صالح جو حکمران تھے، انہوں نے تقریباً 30-32 سال حکمرانی کی، 1978 سے 1990 تک، جب شمالی یمن تھا۔ پھر جب انضمام ہوا 1990 میں تو ان کو عبوری صدر منتخب کیا گیا، 2012 تک وہ تھے۔ اب حوثی باغیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہاں سے آئے، جو ہم بار بار ان کے خلاف بات کرتے ہیں، حقیقت سے آنکھیں ہم چرا رہے ہیں۔ 2011 میں جب عرب سپرنگ آیا، جو ایک ریولوشن آیا تھا، مصر سے ہو کے عرب ممالک میں گیا تھا، وہاں پہ عبداللہ صالح کی حکومت بھی گئی تھی، اور وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، اور پھر انہوں نے استعفیٰ دیا واپس آ کے، اور اپنے نائب کو مقرر کر دیا۔ جو منصور ہادی تھے وہاں پہ اپنے نائب کو
انہوں نے مقرر کر دیا اور وہ 2 سال کے لیے ان کا اقتدار تھا. انہوں نے پھر 1 سال اس کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد جب 1 سال ان کا مزید آگے بڑھا تو پھر حوثیوں نے صنعاء پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ انتخابات یہ کرا نہیں رہے تھے. وہ وہاں سے جو ہادی منصور تھا، منصور ہادی، وہ بھاگ گیا کہاں پہ؟ سعودی عرب. سعودی عرب میں وہ مقیم رہا. 2022 میں پھر ان کی شورا بنی اور اس وقت تک یہ 2022 تک مقیم رہا سعودی عرب میں. زخمی بھی ہو گئے تھے، اپنا علاج وغیرہ بھی کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی اقتدار ان کے قبضے میں تھا. پھر انہوں نے یہ جو تسلسل چلا آ رہا ہے عدن میں جو حکومت کا، یہ پھر جو ہادی منصور ہادی تھے اس کا تسلسل ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو حوثی وہاں پہ قانون اور آئین کے مطابق انتخابات چاہتے تھے. انتخابات یہ کرنے میں جو انتخابات تھے ان میں ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ اس میں ہماری جیت نہیں ہو رہی، تو وہ انتخابات کرانا نہیں چاہ رہے تھے. ابھی یہ وہ حوثی ہیں جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے عرب سپرنگ میں اور وہاں پہ جمہوریت چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں. صنعاء پہ قبضے کرنے کے بعد زیادہ تر علاقہ ان کے قبضے میں ہے. 4 کروڑ کی 30 لاکھ کی آبادی میں 4 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی میں سب سے زیادہ علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3/3 علاقہ جو ہے اور 3/3 عوام کی اکثریت ان 4 کروڑ 30 لاکھ میں ان کے ساتھ ہے. تقریباً 70% آپ کہہ سکتے ہیں، 70 سے 75% یہ علاقہ ان کے، مطلب یہ لوگ جو ہے پاپولیشن میں یہ ان کے ساتھ ہے. باقی عدن میں حکومت کے ساتھ ہے. تو عدن کی سرکاری حکومت جو یمن سے، جو سعودی عرب سے چلائی جا رہی تھی 2012 سے 2014 سے اور پھر 2022 تک وہ چلی. تو اسی لیے یہ حوثی باغی جو کہتے ہیں کہ یار یہ یمن میں جو حکومت ہے عدن میں، یہ یمن کی اپنی حکومت نہیں ہے، یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے، یہ بیرونی ہاتھوں سے چل رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ حوثی باغی وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے تھے اور جمہوریت وہاں پہ وہ ہونا نہیں دے رہے تھے. بعض ممالک ایسے تھے کہ وہ چاہتے نہیں تھے، حالانکہ انہی حوثیوں کے اچھے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ پہلے تھے، مگر اقتدار لینے کے لیے جمہوریت کی بات کرنے پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہو گئے. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ حوثی جو ہیں وہ آپ ایسا سمجھے کہ اسرائیل کے خلاف جو سب سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہے وہ حوثی ہیں. حالانکہ ان کے پاس کوئی پراپر حکومت نہیں ہے، مگر چونکہ وہاں پہ دوسری سائڈ پہ پاپولیشن کم ہے، حوثیوں کے ساتھ پاپولیشن زیادہ ہے، اس لیے جو حوثی ہیں ان کی آپ افواج دیکھ لیں تو وہ 2 لاکھ سے زائد ہیں. دوسری سائڈ پہ 40-45 ہزار جو عدن کی حکومت ہے ان کی فورس اتنی نہیں ہوگی. سب کچھ ان کے لیے سعودی عرب کر رہا ہے. تو سعودی عرب پہ ایک مشکل گھڑی ہے، ہمارا اس سے دفاعی پیک ہے، اسی لیے مشکل میں ہمیں پکارتے بھی ہیں. 2015 میں بھی پکار چکے ہیں. یہاں پہ بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. میں بار بار زور دیتا ہوں کہ دفاعی معاہدہ جو ہم نے کیا ہے، ہم اپنے دفاعی معاہدے کو جو ایکٹیو ہو رہا ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے، مگر مسلم ممالک کے خلاف چڑھائی کرنا، وہ بھی ایک ایسے ملک کے خلاف جس کو ہم ٹھیک ہے اس ٹائم پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے باغی ہیں. مطلب من پسند کی حکومت، سعودی عرب کی مرضی کی حکومت اور دیگر علاقائی ممالک کی مرضی کی حکومت وہاں پہ نہیں بن پا رہی، عوام کی مرضی کی حکومت ان کو نہیں چاہیے، تو ان کو ہم باغی اس شکل میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ باغی ہے. انہوں نے زور زبردستی جو ہے وہ صنعاء پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور علاقے اپنے قبضے میں لے کے اس طرح اقتدار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو زبردستی کے اقتدار لیا ہے، اسی وجہ سے اقوام متحدہ اور دنیا بھر کے ممالک جو ہے وہ عدن کی حکومت کو، جو اتنی طاقتور بھی نہیں ہے، اس کو تسلیم کر رہی ہے. مگر یہ اس کا توڑنا، حوثیوں پہ کارروائی کرنا، امریکائی اور یورپ یہ بہت پہلے کر چکا ہے، اسرائیل بھی کر چکا ہے، انہوں نے بھی اپنے بازو آزما لیے ہیں. پاکستانی افواج دنیا کی بہترین ترین فوج ہے اور اس نے جو دنیا کی 4تھی بڑی فضائیہ اور آرمی کو شکست دی ہے وہ بھی چند گھنٹوں میں، وہ حیران کن تھا. تو پاکستانی فوج سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہم کچھ بڑا بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں کہ آپ یہ اگر یمن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہیں اور فضائی کارروائیاں آپ وہاں پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ حالات خراب ہوں گے. باب المندب سے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ ہماری تجارت بھی
جو نارتھ امریکہ ہے اور ویسٹرن یورپ ہے، وہاں پہ ہماری تجارت بھی ہو رہی ہے۔ ہم اپنے جہازوں کو لے کے کہہ رہے ہیں، پاکستان کی وارننگ کے بعد اگر آپ یمن کی حکومت کا یا صنعا میں جو یمن کی حکومت ہے ان کا جو بیان آپ دیکھ لیں کہ ہم نے صرف اور صرف سعودی عرب کی ناکہ بندی کی ہے، ہم نے باقی کسی ملک کی ناکہ بندی نہیں کی، ان کے جہازوں کو ہم ٹچ بھی نہیں کر رہے۔ پاکستان کے بیان کے بعد ایسا بیان آیا تھا، اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ چین کے 2 جہاز جو ہے وہ آسانی سے چلے گئے۔ اور چین کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایتھوپیا میں اتنی انویسٹمنٹ کر دی تھی کہ باب المندب کے ایک سائڈ پہ اگر حوثی ہیں، دوسری سائڈ پہ چین خود بیٹھا ہوا ہے، ان کی چوکی ہے، اسی لیے اس کی تجارت جو ہے وہ پھر بھی چل جائے گی۔ اگر حوثی کچھ کرتے بھی ہیں تو پھر حوثیوں کے لیے مشکلات بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر ایسے میں ابنائے ہرمز کی مثال آپ کو اس لیے دی کہ ابنائے ہرمز میں جب امریکہ کچھ نہیں کر سکا، اتنی دنیا بھر کی آرمی، فضائیہ، نیوی ان کی ہے، دنیا کی سب سے تگڑی فورس ان کی ہے، اور وہ ابنائے ہرمز کو کھلوا نہیں سکے۔ اور ایران نے اوپنلی کہا بھی ہے کہ جب تک ابنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں دیتے، یہ تسلیم نہیں کرتے، جنگ بندی کے لیے کہتے رہے، ہم نے جنگ بند نہیں کرنی۔ اگر ایران کمزور ہوتا کیا وہ جنگ بندی کے لیے راضی نہ ہوتا؟ اگر وہ کمزور ہوتا تو میرے خیال میں وہ پاکستان آ چکا ہوتا اور کئی بار پاکستان کے پاؤں پڑ چکا ہوتا کہ بس کریں خدا کے لیے، یہ معاملات حل کریں۔ آج بھی ابنائے ہرمز اگر آپ اس کو اوپن کر دیتے ہیں، یہ یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیں، پھر بھی ایران پہ حملے ہوتے رہیں گے، ان سے پابندیاں پھر بھی نہیں ہٹیں گی۔ بہت سے عرب ممالک کا اور اسرائیل کا اس سے مفاد وابستہ ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل نے دنیا بھر میں ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے۔ اب ہزاروں سال بعد ان کے ہاتھ میں اس قدر طاقت آئی ہے، اس قدر طاقت کو اپنے قابو میں انہوں نے رکھا ہے کہ اس بہترین موقع کو وہ ضائع نہیں کرنے دیں گے۔ وہ جب لبنان میں اور غزہ میں جو شہادتیں کر رہا تھا، کوئی مسلم ملک اس میں جا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی اس میں آئے گا، مگر کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو ایران پہ وار کیا گیا ہے، ایران کو زبردستی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایران بھی آواز اٹھاتا تھا فلسطین کے لیے اوپنلی۔ یہ 2 ہی ایسے ممالک تھے جو کچھ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا بھی۔ باقی مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل پہ کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے، وہ اپنی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے پنگا نہیں لینا۔ اسرائیل اس ٹائم پہ دنیا کا ایک بڑا غنڈہ بنا ہوا ہے، انہوں نے کچھ بھی کر دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایران کو، جس طرح میں کہتا ہوں کہ ایران کو کھانے کے بعد جو ہضم نہیں کر پا رہے، ایران کو ہضم کرنا مشکل ہے، ان کو جو ہے وقتہ پڑ گیا، بڑی مشکل ان کو پڑ گئی ہے۔ ایران کو ہضم کرتے کرتے ان کے دانت نکل گئے ہیں۔ اگر ایران کو یہ ہضم کر لیتے، باری تھی دیگر مسلم ممالک کی، کسی کو بھی اس نے نہیں چھوڑنا۔ اس موقع کو وہ غنیمت سمجھ رہے۔ ساتھ ناظرین بات کر لیتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں ہلچل ہے، جو امریکہ کی 50,000 فورس پہلے سے وہاں پہ موجود ہے عرب ممالک میں، اپنے اڈوں میں جو وہاں پہ ایئر بیسز ہیں جو ان عرب ممالک نے دی ہوئے ہیں، وہاں پہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر C-17 اور C-5M جو کارگو طیارے ہیں، ان کی جو ہے نقل و حرکت جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے، بڑی تعداد میں ہو رہا ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑی خبر سامنے آئی، نیو یارک ٹائم نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس کے مطابق امریکہ ایران کے جو جوہری ان کا پروگرام ہے، ان کی تنصیبات ہے، اس کو محفوظ بنانے اور ان کی افزودگی کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے امریکی زمینی فوج پہ غور کر رہی ہے۔ یہ باقاعدہ نیو یارک ٹائم نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ کارروائی کرے گا۔ ایسی خبریں اس سے پہلے بھی چھپی، 2 دن پہلے بھی چھپی، اب اس کو زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے جاسک جزیرے پہ، سریک میں اور دیگر جزیروں میں عوام کو، ایرانی عوام کو دیکھا کہ وہ سول کپڑوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلحہ تھا اور وہ نکل کے اپنے ساحل پہ پیرے دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ امریکی افواج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں اگر امریکی افواج آتی ہیں، اللہ نہ کرے یہ جنگ مزید پھیلے اور امریکی افواج بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہوں، اگر ایسا ہوتا ہے جو نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، تو پھر ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ یہ فورس جب آ جائے گی، اس میں کسی کا بھی بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایران کی بڑی فورس ہے، وہ زمین پہ گوریلا لڑائی میں ایکسپرٹ ہیں، وہ آسانی سے ان کو جو ہے وہ کچل لیں گے۔ ایک بار یہ غلطی کر دیں، یہ غلطی
اگر انہوں نے ایران میں کی ویتنام سمجھ کے یا اپنا وینزویلا سمجھ کے تو ان کے لیے کافی مشکل ہوگی، کیونکہ افغانستان اور ایران کو بھی اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو جغرافیائی حیثیت جو اس ٹائم پہ پہاڑوں کے بیچ میں جو ایران کی ہے وہ اس طرح کی افغانستان کی بھی نہیں ہے۔ افغانستان میں بھی اتنی مشکل ان کو نہیں آئی، یہاں پہ زیادہ مشکل آئے گی۔ اور ایران مسلسل، جو میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، امریکہ نے 61 دن میں افغانستان کو قبضہ کیا تھا، عراق کو 20 دن میں کیا تھا، یہاں پہ 6 مہینے 7 مہینے ان کو لگ گئے، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور طاقتور جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے ایران ہو رہا ہے۔ اگر ایران طاقتور نہ ہوتا تو اس کے یہ حملے نہ ہوتے، جو پروپیگنڈے اس کے خلاف پھیلائے گئے، جو نفسیاتی جنگ اس کے خلاف چھیڑی گئی کہ احمد نجاد جیسا بندہ جو سابق صدر رہا ہے، جن کے اختلافات ایران کی موجودہ حکومت کے اور سابقہ حکومت کے ساتھ تھی، آیت اللہ خامنئی کی سپریم لیڈر کے ساتھ اور ایران کی حکومت کے ساتھ، مگر ان پہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نفسیاتی لڑائی شروع کر دی گئی کہ یہ جو ہے یہ ایجنٹ ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، اس پہ پاکستان کے یوٹیوبر دوستوں نے، صحافی دوستوں نے پروگرام کیے کہ ہاں یہ ایجنٹ ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، اگر وہ ایجنٹ ہوتا تو کیا اسرائیل اس کو اور امریکہ اس کو اس طرح جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتا؟ ہزاروں کی تعداد میں اس کے دیگر ایجنٹ جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ کیا اس کا کوئی نام لے رہا ہے؟ یہ آپس میں لڑانے کے لیے نفسیاتی جنگ، پروپیگنڈے کی جنگ، وہ بھی انہوں نے شروع کر دی تاکہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ قابو میں رکھا جا سکے۔ بہرحال ایران جو ہے وہ اس ٹائم پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، اور امریکہ کے ٹرمپ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، معاہدہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ آج بھی ان کا بیان آیا، کل بھی ان کا بیان آیا، پرسوں بھی انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران بار بار بات کرنا چاہ رہا ہے، مگر ایران اوپنلی کہہ رہا ہے۔ یہ بیانات جس طرح امریکہ کے آ رہے ہیں اپنی عوام کے لیے ہیں، ایران یہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ 10 دن کی جنگ بندی قطر کے ذریعے جو بات کی گئی، پاکستان میں بھی وہ ڈسکس ہوئی، مگر ایران اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ایران اوپنلی کہہ رہا ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ہماری جو ابنائے ہرمز پہ طاقت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ آپ نے ماننا ہے۔ اہم میں ناظرین یہی ہے کہ پاکستان جو دنیا میں ایک اچھی فوج رکھتا ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا اپنے عمل کے ساتھ۔ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے، میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارے عرب ممالک جو ہیں ان کے گرد ہماری پالیسی زیادہ تھی اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ کے معاشی تعلقات ہوتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ اس ملک کے حوالے سے اپنی پالیسی کو مرتب کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ ہم نے پالیسی تو مرتب کی ہے، ان کا ہم بڑا خیال بھی رکھ رہے ہیں، ہمارے دفاعی معاہدے بھی ہوئے، مگر ایسے حالات میں جو ایک دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ لڑائی کی بات آئے، میرے خیال میں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ٹھیک ہے 60-70 لاکھ 80 لاکھ لوگ جو ہیں، 70-75 لاکھ کے قریب ہوں گے، 70 لاکھ کے قریب ہیں تقریباً، جو عرب ممالک میں اس ٹائم پہ روزگار کر رہے ہیں اور ترسیلات زر جو ہے وہ پاکستان بھیج رہے ہیں، اور ان ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ میں تو متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی تعلقات کا خواہاں ہوں۔ ہاں، جو بعض دوست ہم پہ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ ایران کی طرف سے زیادہ بولتے ہو، اللہ نہ کرے پاکستان یمن کی اس جنگ میں جائے، جو یمن اس ٹائم پہ ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ مقابلہ اسرائیل کا کر رہا ہے۔ اگر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس جنگ میں آگے جاتا ہے تو ہم کبھی بھی اپنی فورس کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ پاکستان کا فیصلہ ہمارے لیے اٹل ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کر لیا، اپنی مملکت، اپنی افواج اور اپنی ملک کے لیے بات کریں گے۔ اب تو فی الحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں فائدہ لگ رہا ہے، آگے ہمیں نقصان لگ رہا ہے جو ہماری ذاتی رائے ہے۔ اور اگر پاکستان ایسا اقدام اٹھاتا ہے تو جتنے بھی ہم صحافی ہیں، عام ورکر ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں، ساتھ ہم سب ایک ساتھ ہوں گے اور پاکستان میں اپنی افواج کو ہر جگہ پہ، دنیا کے ہر کونے میں اپنی افواج کو ڈیفینڈ ہی کریں گے، چاہے ان کا فیصلہ جیسا بھی ہو۔ اپنی افواج کا مورال بلند کرنا چاہیے، اور الحمدللہ پاکستانی افواج جو ہے ان کا مورال انڈیا کے ساتھ 2025 میں جو ہم نے ایک محدود لڑائی کی، اس کے بعد ہمارا مورال ویسے بھی بلند ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔